بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1۔ وحی کی ابتدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں پر بھیجی۔ تشریح۔ امام بخاری نے کتاب کی ابتدا وحی سے کی کیونکہ در حقیقت رسول کا کلام بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے۔ وحی لغت کے اعتبار سے کسی چیز کا اترنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی کا تعلق صرف خدا کے کلام سے ہے جو کسی رسول کے اوپر خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ مؤلف نے شروع ہی میں اس چیز کی حقیقت واضح کر دی جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو قرآن بھی دنیا میں نہ آتا اور اسلام کی دولت سے لوگ محروم رہ جاتے۔ اس لیے تفصیلی احکام سے پہلے وحی کے نزول کا ذکر ضروری تھا۔ جب وحی کا اثبات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اترنا مسلم ہو گیا تو اب آپ کی رسالت واجب التسلیم ہو گئی اور کسی صاحب عقل کے لیے مجال انکار نہیں رہی۔ وحی کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی طرف ان ابتدائی حدیثوں میں اطمینان بخش رہنمائی ملتی ہے۔ مؤلف نے اس ابتدائی حصے کا عنوان وحی کو اس لیے قرار دیا کہ رسول کے فرمودات جن پر یہ کتاب مشتمل ہے سراسر وحی سے ماخوذ ہیں، اور وحی کی کیفیت یہ ہے کہ رسول فرشتے سے براہ راست حاصل کرتا ہے اور فرشتہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اسی لیے رسول کی کہی ہوئی ہر بات لائق یقین ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آدمی وحی کی ماہیت ہی سے ناواقف ہو تو وہ رسالت کی اصلیت کیا سمجھ سکتا ہے؟ اس باب کے تحت عنوان کے مطابق صرف ایک حدیث ہے۔ باقی حدیثیں بظاہر عنوان سے الگ ہیں کہ اصل مقصود وحی کی اہمیت و عظمت کا اظہار ہے۔ وحی کی ابتدا کس وقت ہوئی اور کس جگہ ہوئی، دونوں چیزیں آ گئیں۔ ایک حدیث میں مقام کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں وقت کا۔ پھر وحی کی تعریف میں کلام الہی بھی آ گیا اور کلام رسول بھی آ گیا۔ باب کے ساتھ میں قرآن کی جو آیت ذکر کی گئی ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وحی ایک نئی اور نرالی چیز نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے ہر پیغمبر کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کا ذریعہ یہی رہا ہے اور عادتاً اللہ کے موافق ہے۔ جس طرح ان پچھلے پیغمبروں کی وحی شک و شبہ سے پاک تھی اس طرح تمہاری طرف جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ بھی ہر شبہ سے بری اور ہر کوتاہی سے محفوظ ہے اور گویا ہدایت یابی کا ہی ایک ذریعہ ہے جس کی بدولت انسان صراط مستقیم پا سکتا ہے۔ عمر بن عبد الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے اور آدمی کو نیت ہی کا صلہ ملتا ہے۔ جس کی ہجرت حصول دنیا کی خاطر ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مد میں شمار ہوگی۔ شروع میں یہ حدیث محض اس لیے لائے ہیں کہ خود مؤلف کتاب کی نیت اور کتاب پڑھنے والے کی درست ہو جائے اور صحیح نیت کے ساتھ اس کتاب کو شروع کر سکے۔ نیز وجہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں ہجرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد اگلی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا کی خلوتوں کی تفصیل ہے جو ایک لحاظ سے ہجرت ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کے ظاہری افعال میں دھوکہ اور ریا بھی شامل ہو سکتا ہے مگر جو کام دل کا ہے اس میں کوئی ریا اور دکھاوا ممکن نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کتاب خالص اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ ہجرت کہتے ہیں کسی جگہ کو یا کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یا کسی چیز سے تعلق منقطع کر دینا۔
غار ہیرا کی طرف آپ کی ہجرت بھی جملہ دینوی آلودگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے انقطاع کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس مناسبت سے بھی یہ حدیث سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ابتدا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد وہ عقائد ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور نیت بھی فعل قلب کا نام ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیاد تعلیم جو وحی و الہام کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آدمی سچائی کے ساتھ راہ ہدایت کا طلبگار اور نجات کا خواہش مند نہ ہو، اور اس کے لیے نیت خالص درکار ہے۔